نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کی ہماری جو موضوع کا ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ قیامت کی نشانیاں اور اس کی علامات، کہ قیامت کس طرح آئے گی اور اس کی کیا کیا علامات ہے اور قیامت کب تک آئے گی۔ اس کے حوالے سے چند روایات ہیں، اور جو ہے قرآن کریم کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پس منظر کو ایک سورہ زلزال کے اندر پورے موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو قیامت کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضرت جبریل امین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل امین، جو تو سوال کر رہا ہے، جس کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اس کی کچھ علامات بیان کریں، کچھ نشانیاں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے چند علامات بیان فرمائی۔ ان میں سے کچھ علامات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایک جو ہے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین پر حکومت کرے گا، یعنی اولاد کے دل سے ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا خوف چلا جائے گا۔ اور دوسری کہ جو ننگے پاؤں چراغا، یعنی جو بکریاں چرانے والے دھنار ہیں، وہ محلوں میں آرام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے چند اور علامات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دجال کا ظاہر ہونا، حضرت سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دنیا پر آنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا، اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم کا ظاہر ہونا۔ اب یاجوج ماجوج کی قوم کا جو کنسپٹ ہے اور یہ جو عنوان ہے، یہ زیادہ تر مشہور ہے کہ اسرائیل کا لبنان پر فلسطینیوں پر حملہ کرنا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، کیا یہی یاجوج ماجوج ہے؟ کیا یہی لوگ ہیں جو یاجوج ماجوج ہے؟ لیکن حدیث مبارکہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جن کو سکندر ذوالقرنین نے ایک جگہ پر محدود کر دیا تھا، یعنی ان کے بیچ ایک دیوار بنائی گئی تھی، وہ ابھی وہاں پہ قید ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو اسرائیلی جو ہیں یہ ظالم ہیں اور یہ غیر مسلم بھی ہیں، لیکن وہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے وہ غرب قیامت کے نزدیک آنے والی ہے، یعنی قیامت کی جب نشانیاں پوری ہونے والی ہوں گی تو یہ جب ظاہر ہوں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک کو بچھونا بنائیں گے اور ایک جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھ کر سو جائیں گے۔ تو وہ یہ چیزیں ان کے اندر پا جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دعا پر فرمائیں گے، اس کے بعد یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ قیامت کی علامات تھی۔ لیکن آج کل جو ہے لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پر، جس طرح آج چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، گوگل جیمنائی آ گیا ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے، اس کے ذریعے لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ الخصوص 2026 کے اندر جب یہ جو حالات ہیں، جو تمام جو حالات بن گئے ہیں، جس طرح کہ ابھی اسرائیل اور امریکہ کی جنگ، اس کے بعد جو ہے یہ جو جنگی حالات ہیں، پوری دنیا کے اندر افراتفری کا ماحول ہے کہ کیا واقعی میں قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کا علم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن جو انسان اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان چیزوں کے اندر کچھ ہم آپ کو باتیں بتانے کی کوشش کریں کہ جس طرح جو ہے ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کی تیاری کیا ہے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری نیکیاں میری نمازیں تو اتنی ہے نہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے کل قیامت کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ہوگے۔ تو قیامت کا اتنا خوفناک و دردناک منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر سے ہمیں سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص میں کہوں گا کہ آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پر ان باتوں کے اندر توجہ دے رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں، حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کی باتوں پر جو ہے زیادہ عمل کریں اور ان سے مشورہ کریں، نہ کہ سوشل میڈیا پر چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے یا کوئی اس طرح کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو غیب کی باتیں بتائے۔ یہ قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا ہی بنائی گئی ہے یہ بھی قرآن کا ایک نچوڑ ہے، یہ جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ قرآن پاک سے ہی لی گئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی